سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی قرآن کے اندر پورے دین کی وضاحت فرما دی کہ ابتدائی آیات جو ہیں قرآن کی اس قدر اہم اور ضروری ہیں کہ اگر بندہ ان آیات کو سمجھ جائے سمجھنے کے ساتھ دل پر اتر جائے تو اس کو اپنی منزل مل جاتی ہے. ہماری منزل ہے آخرت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمارا مقصد بیان فرما دیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین پر جو ایک ہی راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اس پر قائم ہونا اس پر چلنا اور اس کی تفصیلات ساری قرآن سے حاصل کرنا. یہ تو ہے خلاصہ قرآن کا. اور یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں حقیقت میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اتنی اہم آیت ہے قرآن کی کہ جس طرح اہدنا الصراط المستقیم میں پورے دین کا مفہوم آ گیا کہ ہمارا مقصد ہے. تو اس آیت کے اندر فی قلوبہم مرض کے اندر پورا قرآن کے اوپر عمل کرنے کا اللہ نے طریقہ ہے بیان فرما دیا. اس آیت کو سمجھے بغیر ہم قرآن میں آگے نہیں چل سکتے. دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں خود فرمایا ہے. دو پہلو قرآن کے سائٹ ہمیں اللہ نے بتایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. پہلا پہلو یہ ہے قرآن کا کہ بھئی میں نے آپ تمہارے لیے قرآن اتارا ہے اور جس مقصد کے لیے اتارا ہے قرآن لِلذِّكْرِ یعنی تم اس سے میرے احکامات کو سیکھو
تاکہ تم اس پہ عمل کر سکو. تو اس کے لیے تو میں نے قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا بہت آسان بنایا ہے قرآن. تو آسان اتنا ہے قرآن، اتنا آسان ہے. ایک دیہاتی جو صرف کلمہ ہی جانتا ہو تو قرآن کو عمل کے ذریعے، عمل کرنے کے ذریعے سمجھنا بے انتہا آسان ہے اس کے لیے. ہر احکام اللہ کا، حرام اور حلال کا، اس کو سمجھ آ جائے گا اس قرآن سے. آج کسی سن رہا ہو یا باعث سن رہا ہو یا تقریر سن رہا ہو، اتنے آسان اس کو سمجھ آ جائے کہ بھئی دین اسلام یہی ہے، بس اس کا نام دین اسلام ہے. جو میں یہ کام کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا. دیہاتی سے دیہاتی آدمی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے بے انتہا آسان ہے قرآن. بالکل کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آنے والی چیز. اور مشکل اتنا ہے کہ اس کی حقیقت کو پانا، اس کے معرفت کو سمجھنا، اس کے عرفان کو، اس کے عروج کو، اس کی عظمت کو جاننا. ساری دنیا جمع ہو جائے، جتنے انٹلیکچوئل ذہین تر ذہین لوگ، وہ قرآن کی با کے نقطے کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا ہے. با کا نقطہ بھی جو ہے اتنا علوم اور معرفت کا حامل ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو اس کا چیلنج قرآن نے شروع میں کر دیا کہ مشکل تو اتنا ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکو گے، الف لام میم کو سمجھ کے دکھا دو. اور آسان اتنا ہے کہ اگر جس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو اتارا، عمل کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بہت آسان ہے عمل کرنے کے لیے. عمل کے لیے مشکل نہیں. اگر کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، تفسیر پڑھیں، کوئی فلاں چیز ہم پڑھیں گے تب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا، کوئی لمبی تفسیر ہونی چاہیے، کوئی فلاں فلاں فلاں، یہ سب جواز ہیں. دیہاتی کہاں سے لائے گا تفسیر؟ ایک دیہات میں پیدا ہونے والا شخص سے کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو کہاں سے پتہ چلے گا تفسیر؟ وہ کثیر لے کے بیٹھے گا نہیں. تو آگے قرآن کہتا ہے فعل میں مدکر، تو کوئی ہے نا تو چاہتی نہیں کہ میں اس پہ عمل کروں، کوئی ہے ہی نہیں ایسا. اگر کوئی ایسا ہو جو چاہے، فعل میں مدکر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس پہ عمل کروں تو مشکل نہیں ہے، تو بہت آسان ہے. آدمی بہت آسانی سے قرآن پہ عمل کر کے اپنی منزل کو پا سکتا ہے. قرآن اتارا ہم سے لیے، کوئی چاہتا ہے ہی نہیں. حال مدکر بہانے بنانے ہیں، بہانا ہے، ہم تو بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. تو قرآن نے یہ وعدہ کر دیا. پورے چند ایک لائن کے اندر اللہ نے دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں کہہ دیا تم کس طرح کامیاب ہوگے، اہدنا الصراط المستقیم، اگر تم سیدھے راستے پہ چلو گے. بس خط سیدھا راستہ کون سے ہے، گھبرانے کی بات نہیں. اللہ نے ڈیفائن کر دیا بالکل آسانی سے. سیدھا راستہ میرا یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تمہیں، تم تک پہنچی ہے، میں نے دیا ہے سکھا دوں، اس پہ تم ایمان لے آؤ، عمل ایمان لے آؤ. مزید تشریح کرتے لیکن ایمان لانے کے بعد اس پر جو میں نے اپنے پیارے حبیب پر اتارا ہے اس پہ چلو، وہ سیدھا راستہ ہے. اور احتیاط یہ برتو کہ کہیں جھول نہ آنا چاہیے، کہ نہ وہ راستہ تمہارا سیدھا راستے کی نشانی ہے کہ جو سیدھا راستہ ہوگا نہ وہ ضالین سے ملے گا. یہ صاف ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا، نہ مغلوب سے ملے گا نہ ضالین سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ ان لوگوں سے ملے گا جو نبی راستہ تھا، جو نبیوں کا راستہ تھا، جو صحابہ کا راستہ تھا، جو اولیاء اللہ کا راستہ تھا. اس سے ملنا چاہیے تمہارا راستہ. اگر اس سے تمہارا راستہ مل رہا ہے تو تم بالکل سیدھے راستے پہ چلو، گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں. کتنے آسانی سے قرآن نے ساری چیز سمجھا.
تو پھر کیوں بہکتے آدمی؟ مجھے بتائیں آپ، بہکنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہے کہ جو مجھے تو سمجھ نہیں آتا جی ہم کیا کریں، کوئی خوش بنا ہوا ہے، کوئی خوش بنا ہوا ہے، کوئی خوش بنا ہوا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے. اس سے زیادہ ایکسپلینیشن اور کیا ہو سکتی ہے قرآن میں؟ اور پھر آگے سبحان اللہ، کہ یہ احکامات خداوندی جس کو اندر آئیں گے، تفسیر وغیرہ سب کچھ جو حرام اور حلال آئے گا، اس کو سمجھنا بے انتہا آسان ہوگا تمہارے لیے، مشکل نہیں ہوگا. کوئی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے ہیں اور ایسی ایسی ایجادیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ جس کو قرآن آسان کہہ رہا ہے وہ حرام کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرام چیز اس کی نقصان ہے، حلال کی فائدہ ہے؟ سب سمجھتے ہیں. مار کھا کھاتے ہیں، عمل نہیں کرتے. سب کو پتا ہے، سارے ایمان والوں کو پتا ہے کہ نبی پاک کا راستہ سچا راستہ ہے، سرکار دو کی سنت صحیح راستہ ہے. آپ کی سنت بہترین چیز ہے، ہر مومن کو جانتا ہے یہ آدمی. کوئی ایسا شخص نہیں ہو جو تسلیم نہ کرے اس چیز کو. ہو سکتا نہیں، بہت آسان بات ہے. اللہ نے کہا پتا سب کو، کیونکہ عقل اللہ نے ایک ایسی چیز دی انسان کو کہ سمجھتا ہے انسان کہاں سے ہے. یہ نقطہ سمجھے ذرا، سمجھتا ہے کہاں سے انسان؟ عقل سے سمجھتا ہے. تو عقل جو اتنی بڑی بڑی چیزیں کر رہی ہے، تو کیا وہ حرام کو نہیں سمجھتی کہ حرام چیزوں کے کتنے نقصانات ہیں؟ ایک ایسا مشروب ہم پیئیں گے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس کے اندر سامنے نظر آتے ہیں اس کے نقصانات. آپ کو کیا اس معاشروں میں نظر نہیں آتے ان چیزوں کو جن میں حرام نے حلال کیا ہے؟ ان کی برائی نظر نہیں آتی؟ جن کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو حلال کیا ہے، ان لوگوں نے کرتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتی. ماننے والے نہ ماننے والے سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ جو قرآن نے چیز اتاری ہے بالکل صحیح، کیونکہ عقل سمجھا رہی ہے ان کو. تو جہاں تک سمجھے تعلق ہے، قرآن نے چیلنج کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہر آدمی سمجھے گا، جاہل سمجھے گا، نہ ماننے والا بھی سمجھے گا، بوڑھا بھی سمجھے گا، دیہاتی بھی سمجھے گا. کیونکہ ہم نے قرآن کا انداز ہی یہ رکھا ہے، دو انداز رکھے ہیں. آسان اتنا کہ ہر سمجھے، اور مشکل اتنا کہ اس کی معرفت حقیقت کو تو نقطہ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو وہاں تک ہمیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم ادھر کیوں گھسیں، اس حقیقت کی کیوں سمجھیں؟ ہمیں تو ایک چیز چاہیے قرآن کی کہ ہم اس پر جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں. وہ تو کرنا نہیں، باقی نقطے تو ہم بہت بیان کر سکتے ہیں. معرفت اور زفان تو پوچھیں نا. ہر آدمی جس وقت جو اپنے فرض پہ بیان کرتا ہے قرآن کھول کے، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، اصل چیز پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. کیونکہ سمجھا کہاں سے جاتا ہے قرآن؟ عقل سے. یہ نقطہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پہ توجہ فرمائیں گے. عقل کیا چیز؟ اس لیے اس قرآن کو سمجھ گئے کہ عقل سے سمجھا جاتا ہے. مشکل کہاں ہوتی ہے؟ عمل پر. عقل آپ سے عمل نہیں کرا سکتی، یاد رکھیں. عقل آپ سے عمل نہیں کرا سکے گی. عمل کے لیے دوسرا نظام ہے. عمل عقل نہیں کرا سکتی. عمل کے لیے دوسری چیز چاہیے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، قلب انسانی ہے. تو جہاں تک سمجھ والا سب سمجھ گئے. عقل موجود ہے ہمارے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ نقصان ہے، حرام کی یہ نقصان ہے، حلال کی نقصان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. ویسے ہی لکھ دیا جو گریٹسٹ 100 لوگوں میں تو سب سے پہلے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے ان کو. نو اٹ. اللہ بتاتی ہے ان کو. اللہ نے چیلنج کیا کہ سب سمجھتے ہیں اس چیز کو. عمل کیوں نہیں کہ عمل کے لیے کیا چاہیے؟ دل چاہیے. اس کے لیے دل چاہیے، اور اس کی عمل کی جا ہی دل ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامانۃ نزلت فی جذر القلوب. ان الامانۃ نزلت فی جذر القلوب رجال. امانت اللہ نے لوگوں کو دلوں کی جڑوں میں اتاری، دل میں لوگوں کی جڑوں میں اتاری. کہاں اتاری؟ جگہ کون سی ہے؟ دل ہے، دل کے اندر اتاری.
علم جان لو کیا امانت تھی، من القرآن ثم علم من السنہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک. دیکھیں اس کی تفسیر دیکھیں، صحیح متفقہ حدیث ہے جو میں آپ کو سامنے پیش کر کہ وہ امانت تھی جو اللہ نے بیان فرمانے کہ میں نے اپنے حبیب اتارا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ قرآن اور سنت تھی جو دلوں کی جڑوں میں ہم نے اتاری. تو ہوا کیا؟ تو حدثنا عن دفعنا، پہلے زمانے کے اندر یہ اتری تو وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی دل قبول کرتا ہے قرآن کو، سنت کی محبت کو، دل قبول کرتا ہے اس کی حقیقت کو. عقل سمجھاتی ہے اور قبول کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے. یہ بتا رہے ہیں آپ کو حدیث. سمجھتی عقل ہے لیکن سمجھ جائے، قبول کرنے کا مقام کون سے؟ دل ہے. تو سمجھ گیا ہے لیکن قبول کیوں نہیں کرا؟ دل نہیں کرا. قبول کرتا ہے، دل کرتا ہے. یہ دل جگہ ہے جہاں پہ یہ اللہ نے سنت اور قرآن کی جگہ اللہ رکھتے ہیں، وہ دل ہے انسان. ان رفع قال ینام الرجل، میں پھر آدمی سوئے گا، یعنی زمانہ پلٹے گا، دور ہوگا، نبی محمد زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس کو سنا ہے آدمی سوئے گا. تو جب زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا تو پھر کیا کیفیت ہو جائے گی اس امانت کی؟ سبحان اللہ. فَتَقْبَتُ الْأَمَانَةَ مِنَ الْقَلْبِ فَيَظَلُّ أَثَارَهَ مِثْلَ أَصْلِ وَقْتِهِ. پھر کیا ہوگا کہ زمانہ ایک ایسا آ جائے گا کہ زمانے کے اندر وہ جو امانت ہم نے دل پر اتاری تھی وہ اٹھ جائے گی. گویا کہ دل فارغ ہونا شروع ہو جائیں گے اس سے. دل قبول نہیں کریں گے اس امانت کو. اس امانت کو قلوب، پہلے قلوب جو تھے انہوں نے ایک دم جذب کر لیا اس امانت کو. کون تھے؟ قلوب صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب زمانہ آگے گیا تو پھر وہی امانت ہے، امانت وہی ہے لیکن دل قبول نہیں کر رہے. حتیٰ کیا ہو جائے گا کہ ایک جس طرح تل ہوتا ہے نا، تل، اس تل کے برابر صرف وہ چیز رہ جائے گی یہاں پر، باقی سب ختم ہو جائے گا. ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی دل کے اندر اس کو قبول کرنے کی. بہت چھوٹا سا نشان رہ جائے گا، بس ایک نشان ہوگا دل کی طرح. اس کے بعد ثم جناب النمط فتقبضه فيبقى الاصاهر مسئلہ اصل مجلی. اب کیا ہوگا کہ انسان پھر زمانہ آگے جائے گا، وہ زمانہ جو ہم لگتا ہے کہ یہ زمانہ ہے، اتنا دور ہو جائے گا نبی پاک کا زمانہ. تو پھر وہی نشان جو دل والا تھا وہ بھی غائب ہو کے ایک عجیب نشان بن جائے گا. وہ نشان کیا بنے گا؟ آبلے کا، یعنی جس کو چھالا کہتے ہیں اردو کے اندر. چھالا، چھالا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا پاؤں کسی آگ پہ لگ گیا یا ہاتھ کسی آگ سے جل گیا، جلنے کے بعد ایک بلب سب پیدا ہو جاتا ہے، وہ باہر سے آ جاتا ہے، اس کو چھالا کہتے ہیں. اوپر سے وہ پھولا ہوتا ہے، اندر اس کے پانی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھالا. آبلہ اردو میں یہ دو لفظ. تو فرمایا وہ دل کی جو امانت دیکھی اس کی کیفیت پھر آبلے والی ہو جائے گی، چھالے والی ہو جائے گی. تو کیا ہے وہ چھالا کیسے ہوتا ہے کہ اوپر سے پھولا ضرور ہوتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا اس کے سوائے گندے پانی کے. کہتا پھر یہ زمانہ آ جائے کہ وہ جو چیز تھی جو امانت ہم نے دی تھی اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی ان کے قلوب کے اندر کہ بالکل صلاحیت ختم ہو جائے اس قلوب میں ان کو کرنے کے لیے. پھر ایک نیا شکل اختیار کر جائے گا وہ آبلے کے تحت، یعنی اس کے اندر دکھاوا ہی دکھاوا رہ جائے گا. جیسا کچھ آبلہ ہوتا ہے، چھالا پھولا ہوتا ہے کہ بھئی بہت بڑا ہے، اونچا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح یہ کہ ایسے دل ہو جائیں گے جن کے منافقین جس کے اندر کہتے ہیں نفاق والے دل ہو جائیں گے کہ اس کے اندر ہوگا، اندر کچھ نہیں ہوگا لیکن اوپر بہت کچھ ہوگا، اوپر بڑا ہوگا. اور اس یہ حدیث میں کہتے ہیں کہ قال الرجال ما اقلعه وما اظرفه وما اجلده. کہا جائے گی فلاں جگہ پر ایک آدمی بڑا نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، نماز دیکھو جی، اس کا روزہ دیکھو، اس کا حج دیکھو، ٹکٹ تیار ہوتے ہیں حج کے لیے جناب، بہت بڑا آدمی ہے جی، وہ تو بڑا خوشگوار بڑا اونچا آدمی ہے. قرآن یہ بتائی حدیث عقل ہوا اظرفت ہوا اجلد ہو، تعریفیں ہو رہی ہوں گی اس کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیال رکھنا، وہ آبلہ ہے، وہ چھالا ہے.
وہ صرف اوپر سے اس کے اعمال جو نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت وہ جو چیز ہے، جو امانت ہم نے دی تھی، وہ امانت جو تھی قرآن اور سنت کی تھی. یہ حدیث صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ، ان القرآن ثم علم من السنت، وہ دی تھی وہ بالکل نہیں ہے اندر اس کے. یہ اعمال کچھ حیثیت نہیں رکھتے نبی بنگ شریعت اور سنت کے بغیر. یہ اعمال کچھ، اگر یہ آیت ہم سمجھیں نا قرآن کی، اس لیے ہم اس پہ دیر لگ رہی ہے ہمیں اس آیت پہ آگے جانے کے لیے یاد رکھیں، کیونکہ بہت اہم آیت ہے. اگر یہ ہماری سمجھ آ جائے الحمدللہ تو پورا دین ہمارا بس ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ہم صحیح ہو جاتے ہیں. دیکھیں بھائی جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اس وقت جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ نہ کسی پہ طنز ہے، نہ کسی کو برا کریں، نہ ہم کسی سے لائن، یہ تو ہم اس لیے کریں کہ اللہ ہماری اصلاح کر دے، اللہ پاک اصلاح کر دے، کیونکہ آنے والا وقت بہت سخت ہے. اگر ہم کافر نکلے، منافق نکلے، اور اس کے صاف نشانی آ رہی ہیں کہ جو شخص نبی پاک شریعت اور سنت پر نہیں چلے گا، پورا قرآن بتا رہا ہے، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، پریشانوں کی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. سب سے بڑی رحمت تو اللہ کی یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سنوا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. یہی سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے. اس پہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر کرنا چاہیے. اس میں کوئی چڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. یہ نہیں یہ کیا ہو گیا، سب منافق ہو گئے، سب کافر ہو گئے. جی ہاں، قرآن کی اگر اس آیت پہ سب نے تو پوری دنیا کافر ہوگا. جی پوری دنیا منافق ہو جاتی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یہاں تو اصلاح کے لیے ہے کام، کہ اس قرآن کا انداز ہی یہی کہ جو قرآن کے سامنے بیٹھ گیا اس نیت کے ساتھ، قرآن کے سامنے اس نے قرآن کو کھول لیا اس نیت کے ساتھ، اس نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنا چاہیے. قرآن کا مقصد بھی یہی ہے. قرآن کا سب سے بڑا مقصد اور حق قرآن کا یہ ہے، سب سے بڑا حق یہ 10 قرآن پڑھیں، 15 قرآن پڑھیں، حافظ بنیں، عالم بنیں، بالکل نہیں. قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت پر عمل کریں، اس کے حکم. جب اس آیت پہ دیکھیں آپ اتنا زور لگ رہا ہے، ورنہ بالکل بیکار ہے آدمی، کچھ ہی کر لیں. وہ آبلے کی شکل ہوتی ہے، وہ ایک چھالے کی شکل بن جاتا ہے آدمی کہ اوپر بس بہت اس کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑا نیک ہے، بڑا وہ ہے، اندر اس کا کچھ نہیں ہوتا. جس کے اندر شریعت و سنت نہ ہو وہ تو بیکار انسان ہے. قرآن کہتا ہے، بھی حدیث میں آپ سے متفق علیہ حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. دھوم ہوگی کہ فلاں آدمی بہت اونچے ہے، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، دیکھا جائے گا. دیکھا انسان کس سے جائے گا کہ نیک ہے یا نہیں، کہ اس کے اندر شریعت اور سنت ہے اس کی زندگی میں کیا مطلب کہ ظاہری نہیں، وہ بھی اس کے پاس آ جائے گی، وہ بھی رکھ لے گا تھوڑی وقت تک. اس داڑھی نام سنا ہوگا، داڑھی کی داڑھی ہو تو اور عزت ہوگی، تو وہ داڑھی نما وہ ایک لکیر کھینچ لے گا چہرے پر، جیسے 3-4 دن کی شیپ بڑی ہوتی ہے، تاکہ لوگ یہ بھی کہیں گے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تاکہ لوگ کہیں گے سنت پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھو یہ داڑھی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کی تاریخ کے مطابق، سنت کی تاریخ کے مطابق جو دین ہوگا وہی دین ہوگا. تو اس نے سب لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تو آبلا ہے دھوکہ دینے کے لیے. وہ ایک لکیر سے چہرے پہ کھینچی ہوگی 3-4 دن کی، اس کو بھی رنگا ہوگا، تاکہ کہیں جی یہ تو داڑھی والا آدمی ہے ماشاء بڑا. اور ایسے چمچے جو ہوں گے ہماری طرف ان کے پیچھے لگیں گے، نہیں جی بڑا نیک آدمی ہے جناب، داڑھی بھی ہے اس کو جس نام کرتا ہے. اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کی تائید کرنے والے ہوں گے، علم رکھنے والے لوگ اس کی تائیدیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ چندے آتے ہیں، مال آتے ہیں. مسجد ان کے پاس ہیں، انہوں نے تو مسجدوں کو قابو کیا ہے. آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے خلاف، انہیں گال دیں گے. یہ فتنے کا زمانہ ہے. ان کو تو مسجد ہے، لیکن مسجد ان کے قابو میں ہوں گی، ممبر ان کے قابو میں ہوں گے، عہدیدار ہوں گے جن کے نہ شکلوں پہ داڑھی ہوگی، نہ ان کے گھروں کے دین ہوگا، حرام ہوں گے، لیکن وہ چلا رہے ہوں گے مسجدوں. ان کی اولادیں، ان کا گھر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن سارا شریعت سنت کے خلاف ہوگا، جان دیں گے. لیکن مسجد پہ سب سے ممبر کے بیٹھ کے وہی تقریر کر کے بتائیں گے، آپ اعلان وہی کرا کریں گے جمعے کو. یہی لوگ کرتے ہیں. پاس تین نہیں ہوگا. آپ جا کے کمیٹیوں میں جا کر دیکھ لیں، کوئی آدمی اصل انسان نہیں ملے گا دیندار، مالدار، دیندار نہیں مالدار لوگوں نے جنہوں نے اس پر قبضہ کیا ہو. باتیں میری تلخ ہیں لیکن حقیقت درست ہو. اگر آج ہماری آنکھ کھل جائے الحمدللہ، اسی لیے بات کی جا رہی ہے. کوئی طنز نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کسی کو برا نہیں کہا جا رہا، نہ کسی کو منافق کہا جا رہا ہے، نہ کسی کو کافر کہا جا رہا ہے، کچھ نہیں. تو ہم قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہوگا وہ مسلمان ہے، جو یہ نہیں ہوگا وہ منافق ہے. یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے. استغفر اللہ استغفر اللہ.
کون کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو منافق ہے؟ کون کسی کو کہہ سکتا ہے تو کافر ہے؟ کہ تم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن جو نشانی بتا رہا ہے اس نشانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو جن آدمی میں یہ نشانی ہوں گی الحمدللہ وہ پکے مومن ہوں گے، جن آدمی میں یہ نشانی نہیں ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ وہ قرآن کے مطابق وہی ہوں گے جو قرآن بتا رہے ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہہ دیتا ہے اور حدیث بتاتی ہے کہ اصل چیز ہم نے اتاری تھی قرآن و سنت، اور ان دونوں نے قبول، کس نے قبول کیا؟ دل نے۔ پھر زمانہ گزرا تو پھر وہ غائب ہو گیا، مٹ گئی، دلوں سے غائب ہو گیا، صرف دل رہ گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا تو اس نے ایک عجیب کر، پھر وہ دل بھی غائب ہو کے ایک اس میں نفاق اور منافقت پیدا ہو گئی، یعنی ہوتے کافر منافق ہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہے پورے دین پر۔ یہ حدیث ہمیں نہیں پتا کوئی ہے یا نہیں، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو یہ ہے قرآن بتا، ایسا اگر کوئی ہے تو پھر وہی ہے جس کو قرآن حدیث بتا دے۔ ہم میں وہ جراثیم پائے جاتے ہیں اور ہم یہ قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، اگر مجھ میں یہ چیز ہے اسی اصلاح کی سنو، آج ہی توبہ کر لو کام بن جائے گا۔ میں تو سمجھتا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں تو اپنے آپ پکا مسلمان سمجھتا تھا، یہ چھوٹی سی لکیر چہرے پہ رکھ کے میں سمجھتا تھا میں نے پوری سنت ادا کی ہوئی ہے، سارا جسم ننگا، بالکل غیروں کا لباس ٹائٹ، سب چیز نظر آ رہی ہے، اوپر کپڑا باندھا ہے سر پہ، کہتے یہ پردہ ہو رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سر پہ پٹی باندھی ہے، نیچے سارا کچھ نظر آ رہا ہے، کبھی پردے کے ساتھ جا رہے ہیں، پردہ بھی کرتے ہیں، نہیں سبحان اللہ، یہ پردہ ہے۔ اور پھر تاریخ بڑے دیندار ہے جناب، بہت پردہ کر کے وہاں جاتے ہیں کام پہ پردہ کر کے جاتے ہیں، سبحان، یہ دین کون سا؟ شراب پیتے ہیں لیکن بڑے اس میں کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت گلاس میں پیتے ہیں، اور اس لیے شراب تو پیتے ہیں لیکن بہت کیا بتاؤں لفظ کہتے ہوئے شراب ہوتی، تو ہم اس سے پاک ہو جائے گی نقطہ سمجھے۔ جو حدیث و قرآن سے بات سمجھا رہے ہیں فی قلوبہم مرض، بڑی امپورٹنٹ ہے، اس آیت کو ہم سمجھ گئے تو سمجھے پورا دن آ گیا۔ تو قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ دین کہاں پر آتا ہے؟ بولو بھائی کدھر آتا ہے؟ دل پر آتا ہے۔ یہ تو ہے نا کہ ہم نے دین اتارا تھا، ان الامانۃ نظرت فی جر القلوب الرجال، ہم نے انسان کے قلوب کے اوپر اپنی امانت کو اتارا تھا۔ کس پر اتارا تھا؟ قلوب پر اتارا تھا۔ وہ امانت کیا؟ علم، جان لو من القرآن ثم علم من السنہ، جان لو من القرآن، وہ قرآن تھا، جان لو علم من السنہ، وہ سنت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور قلوب میں جذب ہو گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ پورا دن کہاں اترتا ہے؟ عقل سمجھاتی ہے، آپ سنیں نقطہ، عقل سمجھاتی ہے اور سمجھانے کا اللہ نے کہہ دیا بالکل آسان ہے، ہر ایک کو سمجھ آتا ہے۔ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے عمل نہیں ہوتا کہ قلب کی حیت آپ کی خراب ہے۔ فی قلوبہم مرض، جس کے قلوب مریض ہوں گے، نفاق ہوگا، منافقت ہوگی، وہ اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کس چیز کو؟ نبی کریم کی سنت اور شریعت کو دل کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پتہ چلتا ہے نہ قبول ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آتا، سمجھ سب کو آتا ہے، قبول اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے دل گندے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، سبحان اللہ۔ جیسے دل پہلے اصحاب کے دل سونے کی طرح تھے، الحمدللہ چاندی کی طرح تھے، تو فوراً ان کے دلوں کے جذب کر گئے قرآن سنت، جس سے حدیث نے بتائی ان الامانۃ نزل فی جذب القلوب رجال، انہوں نے فوراً ایمان کو لے لیا جو ہم نے دی تھی، لیکن اس کے بعد جب زمانہ ہوتا تو دل گندے ہونے شروع ہو گئے، ان دلوں کی حفاظت نہیں، تو وہ جو دل جب گندے ہو گئے تو وہ جذب کر ہی نہ سکے، تو وہ ختم ہوتے ہوتے قرآن و شریعت وہ ایک نقطے کی طرح رہ گیا۔ اس کے بعد پھر زمانہ ہے تو بالکل دل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ تزکیہ لوگوں نے ختم کر دیا، جو علم کتاب اور حکمہ جو اس کی اس کو ختم ہی کر دیا گیا۔ اگر ہم قرآن اور اس کی شریعت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ تزکیہ چاہیے، یعنی یا اس کو تزکیہ چاہیے، اس کے لیے صفائی قلب چاہیے، تزکیہ قلب چاہیے، تاکہ تم ان دونوں کو سمجھ سکو۔ لیکن لوگوں نے اس تزکیہ کو، یہ تو صوفی ہیں، یہ تو بناوٹی لوگ ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ ظاہر اچھے اور پرانے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، عقل نہیں ہے کہ جس کے جن حضرات کے ہاں قرآن و سنت ہو وہ اصل لوگ ہیں، وہ اصل صوفی ہیں، سیابی سیکھیں، ان کے پاس جائیں، اور جن کے پاس یہ نہیں تو آپ ان کے پاس جا کے
عملیات کیوں کراتے ہیں؟ جنات اور بھوت نکالنے جاتے ہیں وہاں، ان کو آپ کیسے کر دیں گے وہ صوفی ہے؟ تو آپ نے ان کے ساتھ ملا دیا۔ تزکیے کے بغیر تو دین آ نہیں سکتا۔ فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے کہ تزکیے کے بغیر تو آپ دین سیکھ ہی نہیں سکتے، مسلمان بن ہی نہیں سکتے، مومن بن نہیں سکتے اگر آپ نے تزکیہ نہیں کیا۔ تو قرآن حدیث دونوں کہہ رہی ہیں کہ آپ منافق ہو کے مریں گے۔ آپ نے صفائی نہیں کی دل کی تو منافق ہو کے مریں گے۔ کیوں کہ دل کے اندر ساری وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں انسان کی شریعت۔ یہ دوسری بات سمجھا گئی کہ کیوں ان لوگوں کے جو شریعت اور سنت پہ نہیں چلتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن نے بتا دی کہ ان کے دل کے اندر ہیں، دل کے اندر ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیوں پھر تو منافق تو نہیں مرنا، کافر تو نہیں مرنا۔ تب حقیقت یہ ہے کہ جو انسان ان آیتوں کو سمجھ جاتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے قلب کا تزکیہ شروع کر دے۔ یہ دین کتنی امپورٹنٹ قرآن نے میسج دیا ہے۔ پھر کیا کام کرے کہ جیسے ہی اپنے سمجھ جائے کہ میں حقیقت تو دین یہ ہے کہ بھائی مجھے شریعت پہ چلنا چاہیے اور سنت پہ چلنا چاہیے مکمل طور پر۔ اسی کا نام ہر فیصلہ میری زندگی کا شریعت کے مطابق ہو، کھانا پینا، سونا، گھر بار، شادی، کاروبار، خرید فروخت، اس میں کہیں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں فرق آئے گا وہیں منافق۔ نقصان نفع کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر شریعت پہ چل کے نقصان ہو رہا ہے تو تمام کے نقصان ہوتے۔ صحابہ کرام تو ایسے نقصان کر کے دکھائیں تاریخ کوئی کر ہی نہیں سکتی۔ ویسے انہوں نے ساری زندگی ایک دھوتی کے اندر زندگی گزار دی، تین کھجوروں کھا کے پوری زندگی گزار دی۔ انہوں نے تو بلڈنگ ہی نہیں بنائی، انہوں نے تو کاروبار نہیں بنائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو فنا اس لیے کیا کہ آتی دنیا تک ان کے سامنے ہم مثال بن جائیں کہ دین پہ اگر شریعت پہ چلنے میں، سنت پہ چلنے پہ اگر دشواری آتی ہے پرواہ نہ کرنا، ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل آخرت آئے گی، آنے دیں۔ اگر حلال مال ہمیں وہ اتنے پیسے ہمیں حلال کمانے سے نہیں مل رہے کہ جس سے بلڈنگ یا مکانات بنائیں، پاکستان میں کوٹھیاں بنائیں، پاکستان میں مقابلے کریں، یہ میرا گھر 2 بنا دیے، 3 بنا دیے، باپ کو دے دیا، ماں کو دے دی، اس کو دے دیا، بڑے بڑے باغات لگا دیے، بڑے بڑے پیچھے انہوں نے گارڈن بنائے ہوئے، سیریں ہوتی ہیں، پول بنائے ہوئے، سب حرام نفع۔ اگر بھئی حلال سی چیز نہیں ہو رہی، اگر آپ کو روٹی پانی کپڑے مل رہا ہے الحمدللہ۔ صحابہ کار کی زندگی یہ مسئلہ اصول پیدا کرتی ہے کہ برداشت کر جاؤ، گزار دو زندگی اسی طریقے سے۔ اس کو ان چیزوں کو تب دیکھنا پینا یہ سب خواب ہے۔ اصل قبر میں جاؤں گے تو پھر کیا؟ وہاں تو دائمی چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد۔ آج کی قربانی اور تکلیف اٹھائی، کل کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، یہ نہیں سوچتے آپ؟ تو قرآن نے کہا کہ بھائی عمل نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے دل اتنے گندے ہو گئے کہ وہ قرآن و سنت کو جذب ہی نہیں کر۔ تو بہتر کیا ہے اس میں لگا؟ سبحان اللہ، اس کے لیے بڑا کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی نے بتلائی۔ کلی شین سقالتن سقالتن کب ذکر اللہ، بڑا آسان طریقہ ہے اس کا کہ اللہ کے ذکر کا دامن پکڑ لیں۔ اللہ کے رسول گارنٹی دیتے ہیں کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ جب ہمارے دلوں کے اندر شریعت اور سنت نہ جاری ہو، اس کی قدر نہ ہو، اس کی محبت ختم ہو جائے، تو ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے ہاتھ پہ رکھ کے، فوراً اس دل کو صفائی شروع کر دینی چاہیے۔ جیسے گھر گندا ہو جاتا ہے، کمرہ گندا ہو جاتا ہے، فوراً ہوگا اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، بو آ رہی ہے کمرے سے، گندا لگ رہا ہے، کیڑے پھر رہے ہیں، تو ہم فوراً صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر شریعت اور سنت نہیں آ رہی، حرام کاری آ رہی ہیں، ہر فیصلہ ہمارا گھر میں باجے گانے سب کچھ چلتے رہتے ہیں ہمارے یہاں، ہم مسلمان ہم کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، تو اس نے بڑی مثال دی حدیث کے اندر الحمدللہ۔ قلب مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو کہتا ہے میں بہت شریف نیک، دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہیں، لو میں تمہیں بتاتا ہوں، فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل کے اندر ایمان کی ایک رائے کے دانے کے برابر کچھ نہیں ہے۔ اس کی نماز نہیں، اس کی چودراہٹ، مسجدوں کو قابو کرنا، کہتے ہیں اندر اس کی ایمان کی ایک رائے کے برابر بھی نہیں، اس لیے کہ اس میں سنت اور شریعت ہے ہی نہیں۔ کتنا استغفر اللہ، کتنا دھوکے میں ہے اس دنیا، آج مجھے بتایا۔ ایسے ہی متفق حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رائی کے برابر، دانے کے برابر، مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اس کو اندر ایمان نہیں۔
اٹھنا بیٹھنا ملاپ ماں باپ گھر بھائی سب کو شریعت کے مطابق ملنا ہے ان سے. اگر شریعت منع کرتی ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے, اگر ہمیں شریعت روکتی ہے ہم ان سے نہیں ملیں گے. شریعت ہمیں منع کرتی ہے ہم نہیں ملیں گے. جن سے شریعت ملنے کو کہے گا ہم اس سے ملیں گے, جس سے رشتہ جوڑنے کا کہے گا اس سے جوڑیں گے, جس سے کہیں گے توڑا اس کو توڑیں گے. ہم اپنے نفس پہ آ کر رشتے توڑتے ہیں, اپنے نفس پہ آ کر رشتے بناتے ہیں. ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جس سے چاہیں رشتے بنائیں, جس سے چاہیں رشتے توڑیں, اپنی نفسانی خواہشات پر نہیں. جہاں شریعت آپ کو کہے گی, بے شک آپ اس آدمی کو پسند نہیں کرتے لیکن شریعت کہتی ہے کہ تم اس سے رشتہ نہیں توڑ سکتے, آپ سے رشتہ نہیں توڑ سکتے. ایک آدمی کو آپ محبوب رکھتے ہیں لیکن شریعت کہتے ہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں آپ, تو ہم اس سے رشتہ نہیں رکھ سکتے, ہم اس سے قریب بھی نہیں جائیں گے. فیصلے شریعت کے چلتے ہیں, معاشرت معاملہ سب شریعت کا چلتا ہے. اپنے پہ دشمنی اپنے دوستی نہیں بنا سکتے. تو فرمایا اس کے لیے فوراً ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب کی صفائی شروع کریں تاکہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے معنی شروع ہو جائے. یہ دعوت ہے قرآن کی کہ اگر ہمارے میں کمزوریاں نظر آتی ہیں یہ کل دعوت ہے. اللہ علم کون ہوگا, مجھے تو سارے پکے مسلمان نظر آتے ہیں الحمدللہ, کوئی مجھے منافق نظر نہیں آتا. اللہ ہی جانتے ہیں جن کے دلوں میں وہ اپنا حساب کر لیں, اصلاح کر لیں, اپنے مقابلہ کر لیں اپنے ایمان کا کہ ہمارے میں شریعت سنت کتنی ہے, ہمارے گھروں میں کتنی ہے, ہمارے کتنے عمل ہے. میں تو نہیں کہتا, میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, پکا مومن سمجھتا ہوں, اولیاء اللہ سمجھتا ہوں سب کو. میں تو الحمدللہ سب کی میرے نزدیک یہ تو خود قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ آپ خود کریں قرآن کے سامنے بیٹھ کر. کسی کہنے کی کیا ضرورت ہے, استغفر اللہ کہنے والا خود اپنے آپ کو دیکھے. Why say to someone else, اپنے آپ کو دیکھے. ظاہر میں اس وقت آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو یہ نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سب منافق ہیں, سب کافر ہو گئے, سب یہ. استغفر اللہ تعالیٰ من کل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نشانی قرآن بتا رہا ہے, جس میں یہ نشانی آ رہی ہے وہ اپنا علاج کرے, جس میں نشانی نہیں ہے مبارک ہے الحمدللہ پکا مومن ہے وہ. ہمیں کیا پتا کون ہے, ہم تو نہیں جانتے کسی کو, میں تو نہیں جانتا کسی کے بارے میں تو سب کو کہتا ہوں پکے مسلمان, عورت سے مرد, میں تو ٹھپ لگے سب بخشے جائیں گے. یہ تو بھائی قرآن بتائے گا سلام نقل. تو اگر ہمارے اندر ہی موجود ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو صفائی شروع کر دو, اللہ کا ذکر. اور ذکر جب تک نہیں آتا کہ جب ذکر والے کے پاس نہ جائیں, مست جانا پڑے گا, کسی اللہ والے کے پاس جا کے ذکر سیکھنا پڑے گا. اور ذکر کی اہمیت اللہ کے نبی نے جب ہی بتا دی. نبی حردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نبیکم بخیر اعمالکم. بڑی مشکل دفعہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ, آج پھر لطف آ رہا ہے پڑھنے کے بعد. کتنی اہمیت بتائی کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں تو تمہاری تمام اعمال میں سب سے بہتر ہو. نبیکم بخیر اعمالکم, جتنے اعمال تم کر رہے ہو کاؤنٹ اٹ, بولے کتنے اعمال ہیں, ان سب سے بہتر ہے قرآن, روزہ, حج, زکوٰۃ, سب سے بہتر ہے. تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. ان تملککم ورفاہا, اور تمہارے مالک کے درمیان سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے. درجاتکم درجاتکم خیر لکم, تمہارے درجات کو بہت کتنی بڑی بات ہے, سب سے بہتر بھی ہے, مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ بھی ہے, درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی بھی ہے. اللہ اصل میں سونے چاندی کہ جو تم خرچ کرو اس سے بھی کہیں بہتر ہے. وہ ایک تو یہ کہ اگر تم اپنے دشمنوں سے لڑ رہے ہو, اتنا لڑ رہے ہو کہ تمہیں مار رہے ہیں تم انہیں مار رہے ہو, اس پوزیشن سے بھی بہتر ہے, اور لحاظ بڑی ہوئی ہے. لیکن کیا عمل ہو سکتا ہے؟ صحابہ خان نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ قالوا بلا, نبی نے فرمایا یہاں ہے, بتائیں. صحابہ نے کیا کہ ہمیں ضرور بتائیں. تو کون سا میں قالوا بلا, نبی نے فرمایا قالا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہے. کیوں؟ دیکھیں جتنے اعمال بتائیں اسے افضل کیوں ہے, بہتر کیوں ہے, ذرا افسوس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ حج حج ہے, روزہ روزہ ہے, قرآن قرآن ہے, تلاوت نمازیں نمازیں ہیں, اس سے بہتر ذکر کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی دو حیثیت ہیں, ایک گندے اعمال, ایک اچھے اعمال. ایک جعلی پیسہ, ایک صحیح پیسہ. کون سا اچھا ہوگا؟ جو اصل ہوگا وہ اچھا ہوگا. نہیں, ایک جعلی دودھ, ایک صحیح دودھ, کون سا اچھا ہوگا؟ دونوں دودھ ہیں, کون سا اچھا ہوگا؟ جو اصل دودھ ہے. تو ان اعمال سے افضل کیوں بتایا؟
ذکر اللہ کو اس لیے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ دل کو پاک کرتا ہے، وہ دل کو پاک کرتا ہے، اور پاک دل سے جو عمل نکلیں گے وہ افضل ہوں گے۔ اس لیے کہ دل کو پاک کرتا ہے اللہ نے ذکر کو افضل بنایا ہے کہ ذکر کی وجہ سے ان کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایک مثال آپ کو سمجھا دوں، آپ ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں دل، عقل ہمیں سمجھاتی ہے اس اعمال کے بارے میں، اور دل اس عمل کو کراتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پانی ہے، مشروب ہے، دودھ ہے بڑا اچھا، اور ہم نے جب برتن میں ڈالا وہ برتن گندا تھا، بدبودار تھا، لیکن مشروب آلریڈی اچھا تھا، دودھ بہت اچھا تھا، خوشبودار تھا۔ تو جب اس کو ہم نے گندے برتن میں ڈالا تو دودھ بھی گندا ہو گیا، دودھ کا کوئی قصور نہیں، تو گندے برتن میں چلا گیا۔ اسی طرح اعمال اچھے ہیں، ستھرے ہیں، لیکن جب دل کے اندر پہنچتے ہیں وہی اعمال، آپ دل گندا ہے تو اس گندے دل سے گندے اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر دل کو صاف شفاف کرتا ہے۔ تو جب آپ کے اعمال دل سے اندر پہنچیں گے، جب دل سے وہ اعمال نکلیں گے، وہی اعمال جو آپ نماز پڑھیں گے وہ اتنی صاف و شفاف ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے درجات کو بلند فرما دے گی۔ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر ان اعمال سے بہتر ہے جو گندے اعمال ہم کرتے ہیں، سب سے افضل ہے۔ میرے بھائیو، بڑا اچھا نقطہ ہے، تو اب سمجھ آ گئی بات کہ اگر ہم شریعت و سنت پر کرنے والا ہمارے پاس دین نہیں ہے، ڈرامے والا دین ہے، وہ ہوتا ہے کہ وہ چھالے والا آبلے والا دین ہے، تو اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اس دین کو بدلنے کے لیے فوراً ہمیں چاہیے کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں، اللہ کا ذکر سیکھیں، اور دل کی صفائی اور غیر کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میں نبی کو بھیجا اس لیے جو کتاب الحکمت بتاتا ہے کہ قرآن بھی اترے تو ان کی شریعت میں ہمارے دل میں اترے، کہ ہم کس صورت میں کہ جب ہم اپنے دل کو پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے، تو خود بخود دل اس کو جذب کرنا شروع کر دے گا، اعمال آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کام صرف اتنا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں روز قیامت میں حضرت کی ایک قول پیش کرتا ہوں آپ کو، کیا خوبصورت بات کی۔ کہتے ہیں بھائی آج ہم یہ کہتے ہیں، بات کی جاتی ہے کہ بھی عمل کیوں نہیں کرتے؟ جی ماحول ایسا ہے، جی دنیا دیکھیں آپ کیا کر رہی ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ اس ملک میں ہم آئے ہوئے ہیں، یہاں تو بڑے حالات خراب ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کو کیسے صحیح کریں، ہم ایسے کریں، ہم فلاں کریں، ہزاروں ہمارے پاس شکے ہوتے ہیں، کیسے کریں؟ تو کیا خوبصورت بات کی ہے زندگی۔ آپ سپوز آپ چاہتے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جا کے آپ کہتے ہیں اللہ پوچھے گا تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں ہم تو اس ملک میں تھے، ہمارے تو بڑے مجبوری تھے، حالات ایسے تھے، ہم کیسے کرتے، فلاں کیسے کرتے؟ تو اللہ تم سے ایک سوال کرے گا، وہ سوال سارا قرآن کے اندر موجود ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اس سوال کو، جو اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ آدمی جواز پیش کرے گا کہ ہم کیسے عمل کرتے، حالات بہت خراب تھے، دنیا حالات بہت تھے، ہم کیسے کرتے؟ تو قرآن میں آج بھی اس کا جواب موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، وہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات تو کر رہا ہے، مجبور تھا تو سب کچھ میں ہی کر رہا تھا، میں جو کچھ کر رہا تھا، تو میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، جاہدوا فینا لنہدینہم، میں نے قرآن میں یہ نہیں کہا تھا کہ تو کوشش تو کر لے، جاہدوا فینا، تو کوشش تو کر، کوشش تو کر کے دیکھ، ایک راستہ نہیں، سبلنا، راستے کھول دوں گا تیرے لیے، میں تیری نیکیوں کے، تیرے ہدایت کے، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کھول دوں گا، میں رب ہوں، جو رب حضرت ابراہیم کو اٹھاتے آگ کے اندر پھینک کے اس آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچا سکتا ہے غرق کر کے، حضرت یونس السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، وہ کیا رب تجھے ان حالات سے نہیں بچا سکتا تھا؟ تو تم نے کبھی کوشش کی؟ وجاہدوا فینا، کہ تم اس ہوتا ہی رہا، بچوں کو کیسے بچاؤں، حالات بڑے خراب ہیں، تم نے کوئی کوشش کی؟ اور فرماتے کوشش بھی اتنی، سبحان اللہ، کہ اگر تو اتنے بھی کوشش کر لے کہ تو نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنے، اللہ تعالیٰ مجھے راستہ سیدھا دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ دعا ہماری مستقل بن جائے نمازوں کے اندر، جو ہم پڑھتے بھی ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہم یہی دعا مانگیں، اہدنا الصراط، اللہ ہمیں راستہ سیدھا دکھا، اللہ ہمیں راستہ سیدھا دکھا۔
میرا ایمان گواہی دیتا ہے اس چیز کی قسم کھا کر انشاءاللہ راستہ اللہ کھول دیتے ہیں. وعدہ کیا قرآن نے وجاہدوا فینا، داتے نا تم کوشش کر کے دیکھو، برائی سے بچنے کی کوشش کر کے دیکھو. یعنی ایک برائی میں پھنس چکے ہو، نکلنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ سے رو رو کے دعائیں تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال دے، یا اللہ میں جوا کھیلتا ہوں میں جوئے سے بچا لے، یا اللہ میں شراب پیتا ہوں یا اللہ اس لڑکی کے ساتھ میں زنا کرتا ہوں اس سے تم مجھے بچا، یا اللہ تم مجھے نیک زندگی عطا فرما، یا اللہ میں ڈرگس پیتا ہوں یا اللہ تم مجھے بچا. رو رو کے اس سے دعائیں مانگیں، نماز پڑھ کے دعائیں مانگیں، اللہ والے سے ان کی دعائیں کریں. یعنی یہ راستہ پکڑنے اور جاہدوا والا کہ میرے پاس یہی اختیار ہے کہ میں تجھ سے رو رو کے دعائیں مانگتا رہوں. میرا بولا تو انہوں نے کہا جاہد، یہی تیری کوشش ہے. تو جب انسان وہاں جا کے استغاثہ کرے گا تو وہاں اللہ پوچھے گا کہ تو کوشش کرتا، تو نے کوشش کی تھی؟ وہاں پھر منہ لٹکا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ لے جاؤ پکڑ کے اس جہنم کی آگ کے اندر پھینک دو اس شخص کو. یہ جھوٹا ہے، یکذبون، یہی وہ کاذب ہے جسے قرآن نے کہا تھا نا بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کو خود مزہ آتا تھا ان چیزوں میں، حرام کاری میں مزہ آتا تھا، لطف لیتا تھا، یہ مزے کرتا تھا، بہانے مارتا تھا. جی بڑا مشکل ہے بچنا، جی بہت کیسے ہم بند کر دیں اس کو، ہم کیسے اس کا سوئچ آف کر دیں، بڑا مشکل ہے، کیسے آنکھوں کو بچائیں. جی میں یہ کہتا ہے بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹے ترین انسان ہیں، کاذب ہیں یہ لوگ. اس کی کذب کی سزا ہے کہ ان کو منافقوں میں اٹھایا جائے گا، بدترین جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. کہ کبھی اگر یہ سچے اور صادق ہوتے تو اپنے اس گناہوں پہ روتے، گناہوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے، بے پردگی پہ کہتے ہیں اللہ مجھے زبردستی بھیجا جا رہا ہے کام پر، میں کام پر نہیں جانا چاہتے، مجھے نہیں پسند، مجھے جاب مجھے نہیں پسند، یہ بے حیائی. روتے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے، جاہدوا فینا لننصرنہ، ایک راستہ نہیں کروڑوں راستہ تیرے لیے میں کھول دوں گا، میں رب ہوں جس رب نے ابراہیم کو بچایا، جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جس رب نے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر فاتح بنا کر اسی مکے کے اندر بھیجا اور لوگوں نے سروں کو جھکا دیا. اور رب آج بھی ہے. اور تو امتی میرے حبیب کا تیری مدد نہیں کرتا، میں اور تیری مدد نہیں کرتا کہ میں رب کیسے پسند کر سکتا تھا کہ میرے حبیب کی امت کی ایک لڑکی سرے بازار ننگی پھرے، کیسے زیادہ پسند کر سکتا تھا. عام نہیں، میرے حبیب کی امت کی ایک عورت سرے بازار ننگی پھرے. اللہ فرماتے کہ میں کیسے اگر تو ایک دفعہ پکارتی تو صحیح، مجھے آواز تو دیتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس بے حیائی میں پھنس گئی، میں نہیں چاہتی یہ لائف، مجھے وہی قرآن کی شریعت سنت کی لائف چاہیے. لیکن دھوکے باز عورت یکذبون تو جھوٹی تھی، ڈبل سزا دی جائے گی. نہ تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا، کافر والی جہنم میں نہیں جائے گی، تو منافقین کی جہنم میں تجھے پھینکا جائے گا. اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، ڈبل سزا. تو میرے بھائی اتنے ہم کر لیں، اگر پھنسے ہیں کسی بیماری کے اندر مصیبت میں تو ہم اتنے ہی کر لیں کہ اللہ آگے کم سے کم روئے تو صحیح، دعا تو مانگے ہمیں سیدھا راستہ دے، جھوٹے تو نہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو اس بہت بڑی برائیوں سے بچائے، نفاق سے بچائے، اور نبی پاک سچے راستے پر سجید و سنت چلنے پہ توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی چیز اللہ پاک ہمارے لیے تزکیے کے دروازے کھول دے، جہاں اپنے دل کی صفائی کریں اچھی نیت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه یاسین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وشدنا وخطأنا وذنبنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وأنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے توبہ قبول فرما. اے میرا مولا، اے میرا مولا، اپنے فضل و کرم سے قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرا ماں، دل کی صفائی کے میرے مولا ہمارے انتظامات فرما. یا اللہ دل کی صفائی کے لیے ہماری مدد فرما، یا اللہ دل کی صفائی کے لیے ہماری مدد فرما. اے میرے مولا، تو اپنے فضل سے اچھے خاص سوال نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے محبت عطا فرما. یا اللہ سرکار رسول سنتوں سے محبت عطا فرما. یا آپ کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما.
ہماری سیرت صورت اخلاق سب میرے مولا نبی بہت شریعت سنت کے مطابق بنا دے. اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بیماریوں کو شفا نصیب فرما. جن حضرات نے عورتوں نے مردوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان کی حاجات کو پورا فرما، مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے ہمیں صبح کا بھی ذکر نصیب فرما. یا اللہ شام اور سحر میں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما.